آج کے آئے ہوئے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ استاد العلماء عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی پند و نصائح سے ہمیں مستفید فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ محترم کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین شیخ محترم کو صحت والی، ایمان والی اور نیکیوں والی اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائے۔ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان
طارق حافظہ اللہ تعالی و دیگر تمام اساتذہ کرام، مشائخ اعظام اور ہمارے محترم عزیز القدر فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، مدیر جامعہ بکر اسلامیہ، تو آپ سب کی خدمت میں اور سارے سامعین کی خدمت میں اسلامی ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم طارق صاحب کے پروگرام میں آج حاضر ہو کر ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شعر سندھ ہے، اور سندھ کا شعر کا کام ہوتا ہے گرجنا اور برسنا اور دھاڑنا اور چنگھاڑنا، لیکن آج میرے علم میں یہ بات آئی کہ سنجیدہ پروگرام بڑا تعمیری، جو ان کے خطابات ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی تعمیری ہوتے ہیں، لیکن جو تعلیم و تعلم کا پروگرام اور سلسلہ ہے یہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ یہ روحانی مجلس اس پر شاہد عدل ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں، ہمتوں میں، توانائیوں میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی طالبات اور معلمات یہاں علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان جہود کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کے فیضان کو، جیسا کہ عزیز مسلمان نے عزم پڑی، فیضان کو اور عام کر دیں، چراغوں سے چراغ جلتے جائیں اور دنیا توحید و سنت کے نور سے منور ہوتی ہے۔ مجھ سے قبل ہمارے انتہائی فاضل اور محترم بھائی فضیلت الشیخ خلیل الرحمن لکھوی صاحب حافظہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت اور قوت استدلال کے حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، اور اس مثال کے ذریعے امام بخاری کا جو علمی تبصر اور تبصر ہے تو کوزے میں دریا بن کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے، اور واقعتاً امام بخاری رحمہ اللہ ان کے مناقب اور ان کے فضائل اور ان کی سیرت اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ وقت کا جو ایک دامن ہے وہ تنگ پڑ جائے گا، اور اس سیرت کے حوالے سے ہم سنتے سناتے ایک بڑا وقت اور فاصلے عبور کر جائیں گے۔ بہرکیف امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب جو کتب میں منتشر اور پھیلے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ ہم پر ضروری ہے، اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ بالخصوص میرے عزیز طلباء اور طالبات، یہ جو وقت اس وقت گزر رہا ہے آپ کی عمر کے حوالے سے، تو یہ حفظ اور ضبط الاتقان کی عمر، احادیث پڑھتے جائیں اور ان کو حفظ کرتے جائیں، انہیں ضبط کرتے جائیں۔ یقیناً یہ ایک بابرکت سلسلہ ہے، اور وہ سینے انتہائی منور اور مبارک ہیں جن سینوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین مبارک مضبوط اور محفوظ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسوہ بھی یہی تھا۔ ان کے ایک شیخ محمد بن سلام البیکندی درس حدیث سے فارغ ہوئے، ایک مہمان ان سے ملنے آئے
طلبا جا چکے تھے، ان کے شیخ نے اس مہمان سے کہا لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو کہا کہ 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں ایک بچہ 70,000 احادیث کا حافظ ہو، یقیناً ہمارے لیے یہ ایک بڑا ہی قابل اتباع ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں احادیث کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی، اور یہ علم کا ایک سرمایہ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کا قول ہے کہ مجھے 1,00,000 سیدی سے یاد ہے، 1,00,000 سیدی سے، اور ٹوٹل جو ان کے پاس ذخیرہ حدیث تھا جس میں صحابہ کے اقوال اور فتاویٰ بھی تھے، ان کی تعداد 6,00,000 میں تھی۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو محدثین کا تمیز ہے۔ امام ابو زرع الرازی بڑی چوٹی کے محدث تھے، ایک ان کا شاگرد بڑا ان کا دیوانہ، اس نے کہا کہ میرے شیخ کو اگر امام ابو زرع 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، یہ طلاق معلق کہلاتی۔ اب ضروری ہے کہ شیخ کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کتنی احادیث کے حافظ ہیں، طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کچھ لوگ شیخ کے پاس گئے، ابو ذر رازی کے پاس، اور پوچھا کیا آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد، مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے زبانی جیسے تمہیں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اس طرح مجھے ازبر اور یاد۔ یہ ہمارے محدثین اولئک آبائی جن کا تمیز اور احادیث کے ساتھ شغف اور محبت اور ان کے حفظ اور ضبط کا پروگرام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عمر ضبط کی عمر ہے، حفظ کی عمر ہے، یقیناً اپنے شب و روز کے اوقات میں اس مقصد کے لیے وقت نکالیں اور احادیث زبانی یاد کریں۔ میرا تجربہ ہے کہ 2-3 بار ایک حدیث پڑھنے سے وہ زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ بس حدیث کی محبت ہو اور شغف کا ایک واقعی ایک قابل عمل اور قابل قبول سلسلہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کے سینے کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے، بصیرت عطا فرما دے، اور بصیرت کا نور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے کہ آج بھی محدثین پیدا ہوں، حفاظ حدیث پیدا ہوں، حافظات حدیث پیدا ہوں، حافظات حدیث۔ یہ بھی سلف صالحین کے تمیز تھے۔ امام محمد بن سیرین، ان کی بہن کا نام ہے حفصہ بنت سیرین، اور امام محمد بن سیرین ان کی فقاہت اور ان کی امانت اور جہالت سب جانتے ہیں، معروف اور مسلم۔ ان کے بارے میں ایک قول، حفصہ بنت سیرین کے بارے میں ایک قول ہے، آدم بن ابی ایاس رحمہ اللہ امام بخاری کے شیخ تھے، ان کی بہت سی حدیث صحیح بخاری میں، ان کا قول ہے کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین جو ہے اپنے بھائی محمد بن سیرین سے زیادہ حافظہ اور فقیہ ہے، ایک خاتون، اور محمد بن سیرین امت کے امام، بہت بڑے فقیہ، وعدے کو ان کی بہن ان سے زیادہ حافظ اور فقیہ ہے۔ سید المسیب، سید التابعین، ان کا ایک شاگرد ان کی مجلس سے کچھ 1-2 دن کے لیے غائب ہو گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آپ کیوں غائب ہوئے؟ حالانکہ ملازم شاگرد تھا، بلا ناغہ
کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی وہ تجہیز و تکفین اور دیگر معاملات میں مشغول ہونا پڑا، اس لیے یہ ناغہ ہو گئی۔ سعید بن مسیب خاموش ہو گئے، درس حدیث شروع ہوا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو شاگرد سے کہا مجھ سے مل کے جانا۔ شاگرد بیٹھ گئے، شاگرد چلے گئے، مہمان چلے گئے، تو اپنے شاگرد سے کہا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی، میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ بیٹی سے اس کو نکاح کر دیا۔ اس کے بعد وہ شاگرد مستقل غائب ہو گئی، اور سعید بن مسیب کو افسوس بھی ہوا کہ وہ بالکل ہی غائب ہو گئے، حاضری چھوڑ گئے۔ تو بڑے عرصے بعد وہ جب دکھائی دیے، نظر آئے، تو اسے انہوں نے پوچھا تم کہاں غائب ہو شادی کے بعد؟ کہا کہ اب آپ کی مجلس میں آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ جو سارا علم ہے آپ کا وہ آپ کی بیٹی کے پاس بھی ہے، تو گھر بیٹھ کے ان سے پڑھتے۔ یہ محدثات اور فقیہات طالبات کو بھی انہیں جو ہماری اسلاف محدثات اور فقیہات ہیں، ان کی طرح علم کا شغف اپنی طرف پیدا کرنا چاہیے۔ دو خواتین کا ذکر میں نے پڑھا، بہت عرصہ پہلے پڑھا، شاید نام آپ کو پیش نہ کر سکوں۔ ان دونوں خواتین نے اپنے اپنے وقت میں دو بڑی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اس دور میں قلم نسخے ہوتے تھے، یہ پریس وغیرہ نہیں تھا، کتابیں چھپتی نہیں تھیں، قلم نسخے ہوتے تھے۔ تو دونوں نے کتابیں لکھی۔ ایک خاتون نے جو کتاب لکھی وہ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی، اور ایک اور خاتون نے کتاب لکھی وہ 5 جلدوں میں چھپی ہوئی۔ اور کتاب پوری اپنے ہاتھ سے لکھنے کے بعد ایک نے یہ لکھا کہ اس میں کوئی غلطی اگر ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے یہ کتاب لکھی ایام رضاعت میں، میری گود میں بچہ تھا اور اس کو دودھ میں پلا کے اور کتاب میں لکھی۔ اتنا علم سے شغف رکھا۔ دوسری خاتون نے لکھا کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی تو ایک ہاتھ سے بچے کو جھولا دیتی، رسی اپنے ہاتھ میں لے کر اسے جھولا دیتی تاکہ رونا بند کر دے، اور دوسرے ہاتھ سے کتاب لکھتی۔ اتنا ان کا ایک علم سے تعلق، یہ وسیع تعلق۔ تو ہمارے لیے بھی یہ عالمات اور یہ محدثات مشعل راہ ہوں، اور ہم علم سے ایسا ہی ناطہ جوڑیں، ایسا ہی تعلق پیدا کریں، تاکہ جو پہلے سلف صالحین کے دور میں یہ جوہر پیدا ہوتے تھے آج بھی پیدا ہوں، اور یہ فضا معطر ہو قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے، اور چراغ روشن ہوتے جائیں، اور علم کی جو ضیاء باشیاں وہ دنیا کو منور کرتی ہیں، اور جہالت کا قلع کما ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ آپ نے خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا، بڑا ہی بابرکت اہتمام ہے، اور خواتین کی تعلیم اور تثقیف اور ان کی تبصیر یقیناً معاشرے کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے پورے تسلسل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا، باب تعلیم رجل اہلہ، کہ ایک شخص کا تعلیم دینا اپنی اہل، بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، اس کی تعلیم کا اہتمام کرے، یہ باب قائم کیا۔ اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا ملتا ہے، جو بھی وہ نیکی کرے ان کا اجر ڈبل ان کو ملتا ہے، دوہرا ملتا ہے۔ کون کون سے؟ ایک رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم آمن
عیسائی جو اپنے نبی پر ایمان لائے پھر میری نبوت پانے کے بعد مجھ پر بھی ایمان لائے، اسے دوہرا اجر ملے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے رجل عنده امة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها۔ جس شخص کے پاس ایک لونڈی ہے اور وہ اسے اچھی تعلیم اچھی تربیت دے پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، اسے بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے رجل ادى حق اللہ وحق مواليه، جو اللہ کا حق ادا کرے اور جو اس کا مالک یا آقا یا اس کا سید جس کا وہ ملازم ہے نوکر ہے اس کا بھی حق ادا کرے، پوری دیانت کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے، اسے بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ امام بخاری کا استدلال کس ٹکڑے سے کہ جس شخص کے پاس ایک لونڈی ہو اسے اچھی تعلیم اچھی تربیت دے اور اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے۔ حالانکہ باب یہ نہیں، باب ہے ایک شخص کا اپنے اہل کو تعلیم دے۔ حدیث میں لونڈی کا ذکر ہے، ان حدیث میں اور باب میں مطابقت نہیں۔ باب قائم کیا اپنے اہل کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو زیور علم سے آراستہ کرے، اور حدیث میں لونڈی کا ذکر ہے۔ امام بخاری کی فقاہت کا ابھی آپ نے سن لیا ایک نمونہ، یہ بھی ایک نمونہ۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ لونڈی کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے، اور ایک محدود ذمہ داری والی عورت کو اگر تعلیم دے تربیت دے تو اس کا یہ ثواب ہے کہ ہر نیکی کا اجر دگنا ہو جائے گا۔ تو آزاد عورت کی ذمہ داری تو بڑی وسیع ہوتی ہے۔ آزاد عورت کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی ماں کے روپ میں، ہر مرحلے میں اس کو علم چاہیے، تو اس کی ذمہ داری بڑی وسیع ہے۔ تو ایک لونڈی جس کا دائرہ کار محدود ہے اسے تعلیم اور تربیت دینا اتنا اجر کا باعث ہے، تو پھر ایک آزاد عورت جس کی ذمہ داریاں وسیع ہیں اسے اگر تعلیم دو گے تربیت دو گے اور اس کا اہتمام کرو گے تو وہ کتنے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ یہ ادارہ یقیناً خواتین کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اجر دے، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، ان جہود کو قبول فرما دے اور اس ادارے سے عالمات فارغ ہوں اور وہ علمی کام علمی ذمہ داریاں ادا کر کے اس دنیا سے خواتین کے اندر سے جہالت کو دور کر کے انہیں بھی علم کی روشنی سے منور کرتی رہیں اور مالا مال کرتی رہیں۔ بالتوفیق بید الرحمن۔ آخری بات صحیح بخاری کا ہم نے پڑھا، اسی پر کچھ معروضات پیش کر کے اکتفا کریں گے۔